إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذا ذكر الأبرار وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها صلاة تشحن الهوى وتملأ الأرض والسماء برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. واجب الاحترام سامعین کرام، خطبے کا آغاز میں سورہ النساء اور دی 150 151 152 تین آیتاں جڑیاں انہاں تو کیتا. اس دنیا دے اندر سب تو بڑا مسئلہ جہد انسان دی کامیابی ناکامی دا اس دنیا جی اور اگلی دنیا جڑی ہمیشہ رہنے والی وہ دار و مدار ہے، وہ کسی شخص دا اعلان ہے کہ میں اللہ دا نبی اور رسول ہے. اس تو بڑی اطلاع اور بڑی خبر اس دنیا کوئی نہیں. بے شمار مسئلے جنہاں انسان پھسلیا، زندگی ہے ہی مسائلستان، بچیاں دا رولا، بیویاں دا، کماؤن دا، نوکریاں دا، بے شمار مسئلے، مگر سارا تو بڑا مسئلہ جدا حل کرنا سب تو پہلا ضروری ہے کہ جس آدمی نے کہتا کہ میں اللہ دا نبی ہوں، یہ بارے فیصلہ کریے کہ یہ سچا یا جھوٹا. اگر وہ سچا ہے اور اسی انہوں نہ منیا نا تو سب کچھ کیتا کرا غرض. یہ چھوٹی جی اطلاع نہیں، وہ مالک کائنات رب العالمین دا نمائندہ ہوں، زمین آسمانوں دے رب نے انہوں بھیجا، اپنی مرضی نہ آواز تبلیغ نہیں کھڑا ہویا میں آواز کرنا دوسرے عالم کر رہے، سانو کوئی اللہ دی طرفوں اذن اور پروانہ نہیں ملیا. عام حکم ہے، مگر نبی اللہ دے خاص حکم نہ کھڑا ہوں، انہوں اللہ دی طرفوں سینکشن ملتی ہے تو پوری دنیا نو حکومت دی طرفوں اعلان کر کہ میں اللہ تعالیٰ دا نمائندہ. اس تو جو کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا. بے نیکی میں دسنا وہ تے اگر ثواب دے وعدے رب دے وعدے، اور اگر برائی ہے تو تے عذاب بھی دھمکیاں بھی رب دیاں، میرے پیچھے حکومت دی قانونی طاقت ہے. اس طرح سمجھو بے جویں کوئی سرکاری افسر اپنا سرکاری کام کر رہا، افسر چھڈیا معمولی سپاہی بھی اگر کوئی کام کر رہا نا اور کوئی آدمی وہ سرکاری کام میں مداخلت کرے کہ ویجنگ وار اگینسٹ دی کنگ سمجھا جاتا، انہیں بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا. وہ بندہ آپ نہیں سی، وہ تو بادشاہ کا آدمی سی. اس سے ایڈا بڑا جرم ہے جہاں مقابلے کوئی جرم نہیں. اللہ نے اس سے تو رسول بھی مخالفت جڑی انہوں آخیا یحاربون اللہ و رسول، جڑا اللہ دے رسول نہ لڑتے ہیں وہ اللہ نہ جنگ کر رہا، وہ آپ کھڑا ہوا، انہیں آپ دعویٰ کیتا. اس پر وہ نبع عظیم جڑی ہے کہ دنیا سے اطلاع ایک شخص دیتا کہ میں اللہ دا نبی ہے. سچا تو زیادہ آرا کوئی نہیں، جھوٹا تو زیادہ بے ایمان کوئی نہیں. اس سے اللہ تعالیٰ آتا انہوں تو وڈے ظالم کون ہے جڑے ایویں کہہ دیں میرے سے اللہ دا کلام اتریا، وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے اور وہ سزا قتل ہی ہے اس دنیا جی اگر پایا جائے اسلامی حکومت، اور اگلی دنیا جی اللہ تعالیٰ آتا سخت سزا لامست ہے. تے سچا ہے تے ہن ساری دنیا دی قسمت لٹ گئی ہے، یہ دامن پھڑو تے بیڑا پار ہونا نہیں تے ہن سارے ڈب جانے. بھاویں تسی نمازاں پڑھو تے حج نہ پڑھو، جو مرضی کرو. اس تو کسی شخص دا دعویٰ رسالت کہ میں نبی ہوں چھوٹی جی خبر نہیں. ساری دنیا جلدلہ آ گیا بھائی یہاں یہ بارے پتا کرو سچا ہے پیچھے لگو، جھوٹا تازی فیصلہ کرو، یہ ٹالیا نہیں جا سکتا.
ہر مسئلہ جڑا تو آدمی نظر پھیر سکتا، مگر یہ فیصلہ کرنا پینا کہ اگر وہ خدا دی طرف ہو تو وہ دامن پکڑیا بغیر گزارا کوئی نہیں۔ بہت سارے مسلمان جڑے سی اس زمانے چیز ہوں بھی کہی آتے بھی یہود نصارا جڑے بھائی اہل کتاب سے ہے نا، یہاں دوجے کافراں کی طرح نہ سمجھو، نبیاں نو منتے کتاباں نو منتے، جڑے بالکل ہی گئے گزرے کافر انہاں نال عادت نہیں، اللہ نے انہاں نو ہی پھڑیا اہل کتاب نے کہ تسی رعایت دیندے جے نا، یہ دوجیاں نالوں زیادہ بڑے کافر ہے، انہاں نو تے خبر کوئی نہیں کہ نبی آنا سی، کوئی نہیں سی، امی یہ نا کوئی نہیں، یہ اج تک گواہی دے رہے اور دنیا میں دستے رہے کہ آخری نبی آن والا ہوں آیا تو منکر ہو گئے، اس تو انہوں نے رعایت نہ دیو، ظالم دوسرے تو بڑے مجرم ہیں۔ اللہ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جڑے اللہ تے رسولوں دا انکار کر دے، حالانکہ اللہ نو مندے سی، رسولوں نو مندے سی، صرف نبی علیہ السلام نو نہیں منیا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ نو الگ کر دیے تے رسولوں نو الگ کر دیے، اللہ نو منیے اپنی مرضی دا، سادے چوں نبی بھیجے تے مننا، جے اسماعیلیوں چ بھیجے نہیں مننا، مطلب اللہ نو مننا تو نہ ہویا، یہ تے اپنی منمانی کرنے والی گل، اے اللہ رسولوں نو جدا جدا کرنا چاہتے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہندے اسی جنوں مرضی مناں گے جنوں مرضی نہ مناں گے، اللہ کیا اے پکے کافر ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اے نواں ہی رستہ کرنا چاہتے، سارے نبیوں منو، ایک نو بھی چھڑ جاؤ گے تو بالکل چین ہی ٹوٹ گئی ہے، تہاڈا کسے نبی نال نہیں تعلق رہا، جڑے منتے سی نا ہن تسی انہوں منن والے نہیں رہے، اس تو اج کوئی یہودی عیسائی اگر نہیں نبی علیہ السلام نو منتا تو یہ نہ کہو کہ نبی علیہ السلام نو نہیں منتا، وہ خود عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نو نہیں منتا، وہ کہہ کے گیا کہ میرے تو بعد رسول آنا آ گیا تو نہیں منتے، جو ہن تورات انجیل دے ہی منکر ہے، رعایت کیوں دیندے جو پکے کافر ہے، اولئک هم الکافرون حقا، فرمایا یہو جے لوگ جڑے کسے نبی نو من تے کسے نہ منے پکے کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور یہو جے منکراں واسطے اسی رسوا کرنے والا عذاب تیار رکھے، انہاں نوں ذلیل کران گے، انہاں نوں چھتر پہن گے جدا اندازہ کوئی نہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ مقابلے تو جڑے اللہ نو مندے اور جننے بھی رسول آئے آدم علیہ السلام تو لے کے کسے دا انکار نہیں کیا، سب رسولوں نو مندے، وہاں دے ایک ہی جماعت ایک ہی گروہ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہاں چوں کسے چ فرق نہیں کرتے، یہ نہیں آتے انہوں مننا گے تو انہوں نہیں منا گے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، انہاں لئی عذاب ہے، انہاں لئی اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام تیار کیتے، وکان اللہ غفور رحیم، اللہ انہوں نے بخشنہار اور مہربان ہے، اللہ کو اگر بخشیا تو رحمت ہے دینا ایمان والے لیے جڑے اللہ دے سارے رسولوں مندے، جڑے کسے نو من کسے نو نہ منن لئی کوئی شے، تو جدوں رسول اور نبی ایڈا عظیم ہے اور ایڈی او جی بات جڑی ہم ہے کہ یا تسی کامیاب ہو جانا انہوں منیا تے یا ساری نیکیاں جنیاں تسی کرو گے اپنے خیال جہاز رو دین وہ سب ضائع ہو جانی، وہ بارے تھوڑے فیصلہ کر لی، یہ سچے اور جھوٹے کا کس طرح امتیاز کری، کیویں منیے کہ خدا کا سچا نبی ہے، وہ کچھ نشانیاں کچھ ثبوت وہ ہونا چاہیے، وہی بھی ملازم ہے وہ سامنے پروانہ کر رہی ہوں، کچھ کاغذ ہوں جڑے وکھاؤں پیا، دیکھو گورنمنٹ دیا مہراں لگیاں، مینوں حکومت نے ایس پی بنایا ہے، ڈپٹی کمشنر بنایا، گورنر بنایا، تحریر ہوں وہ پرو منیا جاتا، ورنہ ہر آدمی اٹھ کے کہہ دے میں ہی ہاں گورنر، نہیں، وہ حکومت کا پروانہ تقرری جڑا وہ عربی زبان سلطان مبین آخر ہوں کہ وہ ایک واضح نشان ہوں کہ میں اللہ کی طرف ہوں، اس تو جڑا رسول آتا علیہ الصلوۃ والسلام وہ لیے ضروری ہے اپنے نال خدا دے کچھ نشان لے کے آئے، نشان تے زمین آسمان کا ذرہ ذرہ خدا دی قدرتوں کا نشان ہے، ایک پتے جی خدا دی قدرتوں کا کوئی اندازہ نہیں، مگر نبی نال جڑے نشان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیات مبینات ہوں، اکھاں کھولن والے، اور روڑے والی گل نہیں ہوں، این کلیئر گل ہوں ہے بے خدا دا بندہ، ایک کام انسان نہیں سی کر سکتا، اور اسے تو جو کچھ لے کے آتا انہوں اسی اپنی زبان معجزہ نہیں، معجزہ کوئی قرآن کا لفظ نہیں نہ حدیث کا لفظ ہے، یہ عالمہ نے آپ تجویز کیا سمجھاؤن لی، معجزہ عاجز کر دینا، ہرا دینا دنیا نو کہ میں تواڈے وچوں ہی ہاں، تواڈی طرح دا میں جے کر رہا کر کے بخاؤ، جے میرے پیچھے حکومت دی طاقت نہیں، خدا دا اقتدار نہیں، رب میری کنڈ تے نہیں، یہ کام ہو سکتا انسان؟ قرآن چودھری لفظ ہے کہ آیات نشانیاں ہوندیاں وہ کول خدا دیاں، مگر علماء نے احتیاط کی تھی جے نبی ہے تو وہ کول یہو جی چیز ہوئے تو معجزہ، کسی نیک بندے دے ہاتھ ہوئے جڑا وہ امتی ہے وہ کرامت کہہ دیں، شاید کوئی آیات بالکل
اور جڑے امت دے اندر ایسے نیک لوگوں دے ہاتھوں کوئی کام ہوندے وہ بھی دراصل نبی دا معجزے دا تسلسل ہے. نبی نو مندا تدی وہ ہاتھوں ہو رہا، وہ خود قیامت تک اس نبی دے سچے ہوندے نویں نشان ہے. کیا وہ امتی جڑا ویکھو ایک کر کے دکھا رہا، وہ بری گل نہیں ہوندی. جھوٹے مدعے جڑے لانتی انہاں دی وکھری گل، نیک ولی اللہ دا جڑا وہ ہاتھ اگر کوئی گل ہوئی ایسی کوئی مردہ زندہ ہو گیا تو تھوڑا جا کھانا بے شمار لوگوں کی کافی ہو گیا، یا انہیں کوئی ایسی اطلاع دیتی جہاں وہ کوئی ذریعہ نہیں سی غیب دی خبر، تو ظاہر بات کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور پیروی پر نصیب ہوئی. تو اس نبی دا سمجھو سچے ہونے دا اگے تو اگے ثبوت، مگر نشان ہونا چاہیے. انہوں نشانہ چو پچھلی باری بھی گل ہوئی، ایک تو کیریکٹر بے داغ ہونا چاہیے. دشمن تک جڑے نا خرد مینا لا کے ویکھ لین بھی اس بندے نے کدی وعدہ خلافی کی ہے، جھوٹ بولیا، کسی کا حق ماریا، کوئی انہیں برا کام کیتا، اگر اتنے کوئی داغ لگ جائے نبی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ دا چنیا اور جہانا واسطے رہبر تے پیشوا تے آپ ہی داغدار ہوئے، وہ اپنی زندگی جڑی ہے تبیا نہ پڑی ہوئے، وہ نہیں رہبر ہو سکے. اس تو پہلی گل یہی ہے بھی وہ بالکل پاک صاف ہو. رسول کریم تسی پڑھے لکھے بیٹھے جے، جبریل علیہ السلام لی اللہ نے کہ رسول کریم آکھیا کہ وہ فرشتیاں دے رسول ہے، اللہ دا پیغام لے کے وہ نبیاں تک آؤندا، فرشتیاں دے رسول ہو تے کریم ہے. رسول کریم نو لکھا کہ رسول کریم، قرآن کریم نو آکھا کتاب قرآن کریم کریم اپنی جنس اپنی جڑی وہ جماعت اور گروہ نہ جڑا نمایاں اور ممتاز نا وہ بندہ جڑا وہ کریم کھاؤندا. اس تو فرشتیاں جی کریم تسی انگریزی جی سنتے جو کریم اتنے بھی وال لو، کریم ہی ہوں مکھن. فرشتیاں جی جبریل کریم ہے، کوئی وہ برابر دا. اللہ تعالیٰ ان دا دل عرش مکین، اللہ دا عرش والے دے نزدیک وہ بہت مرتبہ، کوئی فرشتہ اس شان دا نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اور ہر زمانے رسول اپنے طور پہ کریم ہی ہوں، باقیاں تو اعلیٰ، مگر نبی علیہ السلام سے سارے جہانات والا. انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا میں غرور نہ نہیں یہ گلاں دا، میں ہر وقت اللہ کے سامنے چوکے رہتا، مگر حقیقت دسنی پی. فرمایا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں. آدم علیہ السلام اور سارے جنے نا اولاد قیامت دن لباء الحمد میرے ہاتھ ہونا خدا دی تعریف کا جھنڈا، اور یہ سارے میرے جھنڈے چلے ہونے، میں امام ہونا ساری امت اللہ. اس تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول بھیجے، دشمنوں للکاریا کیا صاحب حکم جی تو کسی باہروں آیا ہوں نا تو اسی شک کر دے شاید 900 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، سانو کی پتا کی کرتا رہا اور تے بچ جمیا. یہ ہے کہ دن رات تھی جڑا ویکھیا ہوا، اٹھو گا کوئی بندہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، تمہیں عقل کیوں نہیں، کیوں مت ماری تھوڑی تے وچ عمر گزاری ایک ادھا دن نہیں 40 سال گزاری. اٹھ کے کہو ہاں ماں دا لال نبی جاندے نہیں مننا، کوئی دسو کدی جھوٹ بول رہا، کسی نے فریب کیتا، یہ جا سچا اور عادل گواہ نہیں تھی منتے، تھی ہے کی پھر حق پر مرضی سے سمجھو بے ایمان لوگ جڑے حقیقت نہیں مننا چاہتے. ورنہ اس آدمی کی گواہی اگر رد کرتی جائے پھر اس کائنات کے اندر کسی بندے سے اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اگر محمد رسول اللہ سے اعتبار نہیں، اور کون ہے ماں لال جی کی گل سے پھر اعتبار کرنا پاک، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ساڈے دور کے اندر ایک شخص نے دعوی نبوت کیتا، میں جھگڑیاں نہیں پہنتا، مگر ایسا ظلم کیتا، نبوت بند ہی سی، کوئی نبی نہیں سی آنا، مگر تو بن گیا تو کوئی لاج رکھ، پھر کوئی کرتوت وکھا جنا پتہ لگے بھی باقی نبی یہ ہوں. ایڈی بڑی گل بھی نبی بن گئے اور پچھلے نبیوں کے منہ سے بھی کال کمال اپنے نال انہوں نے بھی لے ڈبا میں نہیں جداں دا میں اداں دا سی. جے غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ نبی ہوں تو انہیں تو دینا کہ مولویاں نے جڑیاں گلاں بنائیاں پیغمبراں دے بارے جھوٹیاں، یار نبی اداں دے ہوندے، انہیں سگوں اگے نہ پٹھا بٹھا. کس طرح بٹھا؟ سب تو پہلی گل ہے کہ آدمی سچ بولے. جھوٹ بولنا جڑا ہے پیغمبر دی شان نے، وہ ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے تو سارا اعتبار گیا. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے جڑایا کہ انہوں نے صرف 3 باری کذب کیتا. صحیح بخاری مسلم اتنے بھی سانو اور ماں نو سنبھلنا پیندا، ترجمہ کرنے 3 باری انہوں نے جھوٹ بولیا اور 3 باری چھڈیا، 1 باری بول پیندا ابراہیم نبی نہ رہندا علیہ الصلوۃ والسلام. کو خدا دا خوف کرا کرو، ہر لفظ دا جدا معنی ہوندا، اللہ تعالیٰ دی مکر دا لفظ ہوندا، مکر و مکر اللہ، لوگ بھی مکر کردے اللہ بھی کردا. ہن اللہ نو فراڈیا کہیے، اور دیانند نے یہ آگا مسلمانوں دا خدا مکار ہے فراڈیا، پنجابی اردو والا مکر بال لیا. اللہ تعالیٰ نے یار ابراہیم علیہ السلام کی دوجیاں نہیں جدو لفظ آن عقل تو کم لینا چاہیے. یہ شان کے مطابق ترجمہ کیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے حضور نے فرمایا دیکھو انہیں 3 موقعوں سے سچ بولیا، رائی بھی جھوٹ نہیں وہ، مگر انہوں نے سمجھا یار میں اس میں جڑا صحیح گل بھی کہی مگر بظاہر لوگوں کو غلط ہی سمجھ آئی. جدو انہوں نے کہا کہ بادشاہ میری بہن ہے، حالانکہ بہن ہی سی،
چاچے کی بیٹی سی، بیوی سی، مگر وہ بیوی دس نے سر لا دینا، وہ بھی عزت لٹ لینا. دسیا کہ شادی شدہ میری بھن نے کیا تو میرے چاچے کی بھن اور ایسے زمین سے بھی کوئی اور مومن نہیں سوائے تیرے میرے، تو دینی بھن. گل 100% صحیح سی، مگر اس تو چلو بھائی انہوں نے مغالطہ لگا نا، میں نے کھڑی بھن سچ مجھ کی کیا جی ماں جام دی، یہ نہیں سمجھا کہ میری شان دے لے گئی. ضرورت پہ کیا، سچ کیا، مگر ہوا نبی جی اس طرح زو مانا کلامہ کے ایسی بات کرنی جیسے کئی ترجمے ہوں تاریخ توڑیا کہ گل سچی کرنی، مگر وقت ایسا ہوں ذرا پردہ رکھنا پہنتا. یہ بہترین نمونہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سفر ہجرت رسول کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ اپنے دونوں ساتھیوں کے نال جنگاں تو جا رہے تھے، عام رستہ چھڈیا کیونکہ ایران جو ہے جڑا انہوں نے سر کٹ کے لے 100 اونٹ انعام دشمن چلے پھرتے اجاڑا چاہتی. کافر سی وہ آدمی جڑا دلیل سی، رہنما سی، مگر اعتبار والا سی. عبداللہ بن ورقۃ دیلی انہیں ایسے رستیاں تھا نہیں کھڑیا بھی کسی کافر نو پتہ نہیں لگا. مدینے پہنچایا تو رستے سے کئی باری حضرت ابوبکر رضی اللہ جانو مل پے، تجارت پیشہ آدمی سی، کاروبار چ یہاں کے نال ملتے رہتے سی. انہیں پہچان لیا تو انہوں نے کہا یہ آدمی کون ہے تیرے نال. ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ نے ایسی بات کہی کمال کر دیتی، نہ جھوٹ سچ چالا درجے دسا راجل یہدین السبیل، یہ آدمی میرے رستہ دستا. انہیں سمجھا بھی کوئی اتوں لے لیا انہوں نے دیہاتی آدمی رستہ دسن لی. انہوں کی مراد جی تھی سمجھتے جلو جانو قربان سی میرے ہادی ہے، میرے پیشوا. اس تو جھوٹ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بولیا. تین گلوں بیان کرنا ہوگا، یہ 100% سچ ہے، مگر سننے والوں کچھ اور سمجھ آئی جس پر انہوں کذب کیا گیا. ایک کیا بھی سننے والا بھی غلط سمجھے، بیان کرنے والا بھی غلط بیان کرے، وہ ننگا چٹا جھوٹ ہے. ایک سچ بولنا سچ بولے، دوجے کچھ اور سمجھ جائیں جی حضرت صدیق کی گل. ایک یہ کہ وہ بولنا جھوٹ بول رہا، لوگ وہ صحیح مطلب نہیں. تین طرح کے تعویل و مختلف الحدیث امام ابن قتیبہ نے لکھی. حرما نے ہر شاید ہونا تو، مگر انہیں ایسا کیتا نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایڈی وڈی گل کہی میں کی نمونا تھوڑے سامنے، اور ایتھے نہیں کہہ رہا ہے ربے کی ایسے انچارج جڑا سارے دعوت ارشاد دا مشورہ من وہ سامنے کہی، اور وقت دیتا کہ تینوں مہلت اپنی ٹیماں لا کے ثابت کرو بے امام نبی ہونا تو گزارا سچا تو ہونا چاہیے آدمی. جھوٹ بولنا بھی نبیوں کا کم. انہیں اپنی کتاب بڑی ہے سمجھاٹ بڑی ہے، وہ اندر ایک گل کہی ہے کہ میں ہی نہیں صرف آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، ایڈے وڈے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم. میں پڑھ رہا مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب البریہ کے صفحہ 188 کی حاشی پر لکھا، ہوراں دے بھی لائن لکھے. پھر لکھتا ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں. لا دو حرفی گل ہے بے اگر سچ بولیا تو بسم اللہ، نہیں جھوٹ بولا تو انہیں تو ختم کرو. کالا نبی منتے پھرنے نبی یہ ہوں جڑے جھوٹ بولتے. ہوں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی کتاباں زیارت القبور الجواب الصحیح پڑھیاں پہ، جنہ چیک حوالہ میں پڑھا کہ امام نے فرمایا قل تو 169 صفحہ الجواب سے 4 جلد وصعود الآدمی بدن الى السماء قد ثبت فی امر المسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام. میں کہا معاشر میں کٹ کے تینوں انہوں کا وکھاؤنا کہ ایک جگہ نہیں بار دے سنے جسم چڑھ گیا تو زندہ تو کوئی لب کے دیکھ. جی مرزا غلام احمد نے گل کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا ابن تیمیہ جانا سچا کرو نا. اور کئی مدت تو بعد طالب علم گیا انہوں نے آخیا مشر لبھی جانا یار اس بابے نو لا لو اور جنوں مرضی لایا. مینوں آخیا بابا چھڑ لو کیوں ہاتھ سے گٹے نو پاؤنا چاہیے نا اگلا اٹھ نہ سکے. ایویں نکمیاں گلاں مرزے کی ماں دا فلاں کچھ نہیں، علمی گلاں نہیں. امام فرماؤں دے آدمی دا سنے جسم ساڈے غامدی صاحب اٹھے انہوں نے انکار سے نہ کر سکی عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گا استاد سے انہوں نے مندے سنے جسم. انہیں نواں ہی رستہ کڈیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے سی انج لاش انہوں دی اللہ تعالیٰ اٹھا لیا. لاش نہیں کافران دے یہ نویں تفسیر جی کسی نو نہیں سی سجی نہ عیسائیاں نہ مسلمانوں کہ مر گئے سی لاش لے گیا. لاش اسے سنبھال کے قبر بنانی زمین سے دفن ہوتا. تو امام فرماؤں ابن تیمیہ کہ آدمی دا سنے جسم میری روح نہیں گئی بے بدن الی السماء آسماناں چڑھ جانا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ثابت ہویا. فإنه صعد الی السماء وہ آسمان سے چڑھ گیا وسوف ينزل الی الارض ان قریب زمین کے اتر. میں کیا مبشر صاحب جی تمہیں شوق ہے نا عیسیٰ علیہ السلام مر گیا زندہ اتنے بحث کریں اور علیحدہ کر لو میں کو تو نٹنا وہ بھی تھوڑا بخار کر دیں گے. مگر گل تو آپ جی مرزا غلام احمد نے کہی کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی آتے مر گئے انہوں بخاؤ رہا کہڑی کتاب کی قصیدہ نونیہ امام ابن قیم دا بار بار لکھی جاندے
اللہ دا آسمانہ تے انہاں ثابت کر دے بھی فرشتے بھی اتوں اتر دیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی تانوں گئے، حضور بھی تانوں گئے، معلوم ہوا کہنے لگا نہیں تسی پھر آندے جے اللہ تعالیٰ آسمان چڑھیا، میں بڑیا اڑیا نہیں ہے آسمانہ تے، کداں ہے جداں اسی انہوں نہیں سمجھدے آسمان تے۔ میں قرآن شریف کٹ اوتھے مرزا بشیر الدین محمود احمدی کٹ کے تفسیر صغیر مقصورہ ملک سی بڑے اخلاق آمن تو من فی السماء یخسب، کیا تم اس سے نہ ڈرو جو آسمان میں رہتا ہے، تمہیں زمین میں نہ ساتھ امن سے سما نہیں آسمان میں رہتا ہے، اس لیے اپنی طرف اٹھا لیا آسمان میں لے گئے۔ تو خیر مطلب بھی کہ سچ بولنا چاہیے، ایڈا جھوٹا آدمی خدا دے پیغمبرانوں بدنام کرنا کہ نبی اخوا کے جھوٹ بولے، اس طرح کے لوگ اعتبار ہی چھڑ دیں گے کہ پچھلے بھی پائی دند ہی ہونے، توبہ توبہ توبہ، اس طرح کبھی نہیں ہو سکتی۔ پھر پیغمبر واسطے ضروری ہے جو پیش گوئی کرے 100% سچی لگی، آسمان دے سور جنگ سچی، کیا نہ ہونا ہے ہوئے ادا، بعد دند نہ کٹ کے بخائے بھی نہیں میں کیا سی مینوں سمجھ نہ آئی، شیطان نے میری وہی جڑاتی سی، لعنت ہے جو نبی ہے، توبہ توبہ دجال کذاب لوگ، نبی ایک گل کہ پوری نہ ہوئے، کہنے لگے ظالم اتنے بیٹھے یہ نور حضرت یونس دی بھی نہیں پوری، اللہ انہاں مولویوں نے ہدایت دے قبراں چلے گئے حساب دین دے، کیوں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے آخر چندن بعد عذاب ہونا نہیں ہے، بڑا سارا میں یار جی یہ گل نہ تو تسی فکر نہ کرو میں یونس نو بھی چھڑتا تو تمہیں بھی چھڑتا، میں کسی یہو جہے نبی نو مننا ہی، کہنے لگے عجیب تیرا حال ہے، کتاباں ہی لکھا، میں کتاباں والے جڑے وہ بھولتے قرآن بخاؤ، نبی علیہ السلام دی کوئی حدیث بخاؤ، یونس علیہ السلام اگر کہہ دینا تیسرے دن عذاب ہونا آسمان زمین چل جاندے گل نہ ٹل، تو نبی دی سمجھی، اور میں اس مجمع چاہیا کہ تسی خدا دا نام منو، چھڈو یہ مسئلے اتنے کہ اجلاس بلاؤ قادیانی حضرات اہم دی سدو، مینوں موقع دیو کہ میں نبی سے تقریر کراں کہ نبی کی ہوندا رو دی پہچان ہے، پھر سوال کرو تسی نبی نو سمجھ لو یہ ہے گا نبی کہ رونے نو چھڈو، پہلا نبی دی پہچان تے آوے، اللہ کی طرف آندا کہ اللہ نے مینوں مقرر کر کے بھیجا، اللہ کہنا ہن جنت دوزخ دے پیچھے ہی ہے، یا من لو گے تے جنت ورنہ دوزخ۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ، میں ان کو بشر صرف ایک انسان ہے، میں خدا دا پیغمبر اور رسول ہوں، جنہیں میری منی انہیں خدا دی منی، من عصانی فقد عصى اللہ، میرا نافرمان میرا محمد ابن عبداللہ دا نافرمان نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نافرمان ہے، وہ محمد فرق بین الناس، ہن ایک بد دے وچ فرق کر لی صرف محمد درمیان کھڑا کسوٹی حضور ہے، ایڈا وڈا مرتبہ نشانی پر لے کوئی نہیں، گل جھوٹھی موجزہ کوئی نہیں۔ امرتسر مناظرہ بڑا مناظرہ جنگ مقدس چھپی ہوئی، پادری سی ادھر مرزا غلام قادیانی اس نہیں نبی نو بھی بنیا، ان چاہ چڑھ گیا سی مہدی بن جا عیسیٰ بن جا، پخانڈ شروع کرتے 15 دن مناظرہ ہوتا رہا، کسی سرے گل نہیں لگی، وہ پادریاں نے گل سنی، وہ کچھ انے کوڑی اس طرح کے لولے معذور رہے، انہوں نے کہا تو آنا میں مسیح مسیح ہوں، بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی آیا، عیسیٰ علیہ السلام قرآن دسدا ہے زندہ کر دی سی، مردے بھی کوڑیاں ٹھیک کر دے، انہاں نوں اکھاں دیندے سی، تم ہی کر۔ مرزا صاحب گئے پاس سچے جھوٹے دا فرق ویکھو، انہوں نے فوراً پینترا بدلیا، انہوں نے آخیا نہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندے کیتے، مردہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا، واپس نہیں آ سکتا، جڑا مر گیا انہوں نے کوئی نہیں زندے کیتے، نہ کوڑی ٹھیک کیتے نہ انے ٹھیک کیتے، یہ روحانی بیماریاں دی گل ہے کہ جہے دل دے انے سی دے انہاں وچ کوڑ سی یعنی حسد وغیرہ وہ ٹھیک کیتے۔ دسو گل قرآن ہی بدل دیتا، قرآن آندا کہ لوگوں میں تو کو موجزہ لے کے آیا، عیسیٰ علیہ السلام للکاریا کہ میں مردے زندہ کرنا، میں مٹی دا بنا کے پترا اور ٹھوک مارنا اڑنا شروع کر دے، سارے دمن کرو گے کہ روحانی اڑے آ لوگ، یہو جہے لوگ جڑے ہیں انہوں نے نبوت دی قدر بالکل پڑھا، میلاد النبی دا زمانہ نبی پہچانو کہ نبی آندا اپنے نال وہ کو اسناد ہوندیاں ثبوت ہوندے کہ خدا دی طرفاں، معمولی سپاہی بھی آ کے کھاؤں مودی صاحب دیکھ لو میرے کو میں حکومت کا بندہ، نبی ہوے تو وہ کوئی نشان ہی کوئی نہیں، ایڈی ہستی کہ انہوں مننا جنت ہے، روبیا انکار نہ دوزخ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح فرمایا، صحیح مسلم الگ بات ہے کہ قسم ہے اس اللہ کی جد حق محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا کہ دنیا چ آ گیا تو نہ ہی مان لیا کدی بھی جنت نہیں جا سکتا، وہ تو دنیا کافروں نے زیادہ مجرم ہے کہ تھوڑے کو پیش گوئیاں سی پھر نہیں مانتے، تورات انجیل تے بھی کوئی ایمان نہیں ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ گئے کہ میرے بعد آ رہا، موسیٰ علیہ السلام کہہ گئے، اور اج تک انہوں نے شاید ہے کوئی حل نہیں، موٹی گل تم دسی پڑھے لکھے بندے اور کوئی نے وہ نبی کلایا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو موجزے دکھائے تو کسی نے آخیا ہے مسیح ہے، کسی نے آخیا ایلیا، کسی نے کیا وہ نبی ہے،
اے وہ نبی لب کے دین سانو پادری کہ مسیح تے آپ سی، ایلیا آپ نے کہتا ہے ریاض سے حضرت یحییٰ ہی ہے، وہ نبی کرا سی جنہوں دنیا مسیح تو وکھرا دی سی، کچھ آندے سی مسیح ہے، کچھ آندے نہیں وہ نبی جڑا ہاں حضرت اسی کیا نے ہاں حضرت وہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے استثناء سا کیا سی کہ میرے نال اللہ نے وعدہ کیتا کہ تواڈے پراواں تواڈے چوں نہیں تواڈے پراواں اسماعیل دی اولاد چوں اللہ میری طرح دا عظیم شان نبی پیدا کروں گا جس کو روشن شریعت ہوگی اور وہ نال اینی خدا دی طاقت ہوگی جو دی مخالفت کروں گا اڑا کے رکھتا جاؤں سب ہار جان گے اللہ انہوں غلبہ دو. اتنے ہوندا ریفرنس بائبل چ لکھا کہ جے لبنا نہ وہ نبی استثناء پڑھو. اس تو سارا جہان دعائی دیتا کوئی آندا سی مسیح ہے کوئی آندا سی ایلیا کوئی آندا وہ نبی. جے وہ نبی یہ ہوئی سی مسیح تو موگی سی گل جدوں نے کہ میں مسیح ہاں وچے آ گیا نہیں وہ الگ شاید سی کئی جگہ وہ ذکر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو قرآن آندا کہ اگر یہ تورات انجیل نوں قائم کر دے اہل کتاب بندے انہاں کتاباں تے عمل کر دے تے رسولاں دے خادم نہ ہوندے حضور نوں نہ مندے تو نبی بن گیا جھوٹیاں گلاں کہ ابن تیمیہ ابن قیم آندے موجزہ کوئی نہ دکھا سکیا انکار کر جدوں پھر لوگوں نے کہا تو آنا مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. قرآن سے آتا 100 سال مریا رہا تو اللہ نے زندہ کرتا جس ساتھ سورہ بکرا چاہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام آندا نہیں کوئی نہیں وہی کشف پیا انہوں ستے پہنے ماروں میرے سے 100 سال گزری. قرآن نے مذاق شروع کر دیتا پڑھے چ کچھ نہیں. اللہ دے رسولوں نے اس طرح کیتا کسی نے مردہ زندہ کر کے اٹھایا کسی نے اور نشان اٹھایا. اے متواتر حدیث انگن ثابت جس اندر شک اور شبہ ہی نہیں کہ میدان مناج لوگ کھڑے سی پہاڑ سے تے کفار نے آخیا بہت وقت گزر گیا نبی ہمیں تماشا نہیں وکھاؤں کہ روز مزاری پٹاری معاذ اللہ کھول لے یہ نشان ہوں جس تو بعد فیصلہ ہونا ہوں ہوں من لو ورنہ تاری ضد خدا نے پوری کرتی ہوں بچ نہیں تھی سکتی. یہ آخری نشان ہوں ویسے جڑے موزے کوئی جانور بولیا کوئی درخت یہ برکت ہوں کھانے چ تسبیح مگر بے ایماناں دے مقابلے چ نشان کہ تسی خدا کی طرف ثبوت منگتے جڑا ثبوت حاضر ہے پھر نہ منن تے ختم. اور 20 تباہ ہوئے جڑے اتنے کھڑے سی نا کفار دے سردار انہوں نے آخیا جی پھر تو سچا نبی ہے خدا دا تعالی چاند ٹکڑے کر دے. اتنے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی غلطی ہوئی آدھے نہیں اور کسی حدیث نہیں آتا صرف حضرت انس جی چاہتا بھی کافراں نے نشان منگیا سی چل دکھایا آدھے نہیں وہ بائی چانس ہی ٹکڑے ہو گیا سی حضور نے ویسے آخیا ویخ لو میں جانا قیامت ہونی وہ ایک نشان نہ معاذ اللہ اس طرح نہیں ہوا انہاں منگیا سو صحیح بخاری کہ وخا نشان تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نشان دکھایا چند ٹکڑے اور ٹکڑے بھی ہمیں تھوڑا جا نہیں ہوا بے مغالطہ لگ گیا کھانوں ایک پہاڑ دے سائڈ نو نکل گیا ایک دوسری سائڈ نو نکل آپ نے کہا شاید گواہ ہو جاؤ ہوں رب نے وہ کام میرے کہتے کر کے بخاتا جڑا نہیں ہو سکتا. تھی سوچ سکتے سی آسمان جڑا ہاں ارے اتنے بھی بعض لوگوں نے اسی بھی بنا رہا بچ اشارے انگل اسی لوگ بھی کہتے ہیں انگوشت کا کوئی اشارہ نہیں کیا انگلی کے اشارے میں کوئی ہے نا. اسلام ایسا دین ہے اسی سچ دے گواہ شہداء بالحق اس امت تے لازم ہے کہ حق دی گواہی بھاویں سانوں کنا فائدہ ہوندا ہوے نا جدوں اسی ویکھیے کہ نہیں یہ روایت ویل دی یہ نہیں حضور تو ثابت ساڈا اپنا کام ہے کہ اسی کہہ دیجیے کہ نہیں یہ بے شک ہوندا نہیں جی تو انگلی دے اشارے دی کوئی گل نہیں. ویسے آپ نے اللہ کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دا جڑا چاند ہی ٹکڑے کر دور دور ہو گئے. آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ عن ابن مسعود رضی اللہ قال رأيت القمر منشقا شقتين بمکہ قبل مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اجے حضور مکہ شریف سی ہجرت نہیں سی کی تو ابن مسعود فرماتے میں دیکھا کہ چند دو ٹکڑے ہو گئے. شقتن جبل ابی قبیس ایک ابو قبیس پہاڑ سے چلا گیا وہ شقہ سویدا اور ایک ایس دوسرے سویدا پہاڑ کی طرف نکل گیا. وقال کفار قریش اہل مکہ ھذا سحر بے ایماناں کو مننا ہوندا اینے موزے ویکھے فرعون نے 9 موزے ویکھے سمندر پھٹیا ویکھیا ایمان نہیں لیا. انہاں بھی جدوں ویکھیا کہن لگے جادو سحرکم بھی ابن ابی کبشہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈے جادو کرتا چاند نہیں ٹکڑیا جادو نہ تہاڈی اکھاں تے اثر پاتا. انہوں سفار فین کانو رو مثلا ما رأیتم کا صدق. ہن تسی ذرا ٹیسٹ کرو جڑے باہروں لوگ آؤ گے نا سفر کر کے انہاں نوں پوچھو جے تے انہاں بھی ویکھیا تے پھر پائی سچا جادو ساری دنیا تے نہیں ہو جانا. وَإِلَّمْ يَكُونُ رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ فَهُوَ سِحْرٌ. تے جے انہاں نہ ویکھیا جو کچھ تسی ویکھیا پھر جادو ہی ہے تہاڈی اکھاں تے نے منتر پھوکتا کچھ نہیں. قال فصيل السفار وكذب من كل وجه ہر پاسوں قافلے آئے انہاں پوچھیا انہاں نے فقالوا رأينا انہاں کہ بالکل اساں ویکھیا. اس تو اللہ دے رسول ایسے نشان لے کے آوندے جس تو دنیا ہار جاندی ہے. وہ اللہ پیچھے ہوندا ہے اللہ اپنی طاقت
اسے تو علماء اسلام نے فیصلہ کیا کہ کوئی معجزہ نبی آپ نہیں دکھا سکتا. اگر وہ آپ ہی دکھا سکے نا، وہ نہیں جی کسی نے کوئی فن سیکھ لیا جادوگر یا جس طرح، وہ تو تماشا بکھائی جانا بے بس ہوں. اگوں پچھوں بھی آخو نقطے کی گل ہے، جی وہ آپ ہی کرن سکھ جائے نا پھر جو یہ ہوا جی ہور لوگوں نے کم سیکھے، کوئی ڈاکٹر ہے کوئی طبیب ہے، نہ انہوں نہیں کرنا ہوں، نہ وہ کر سکتا، اللہ ہی کر. اس تو قرآن پاک بار بار آتا ہوں لیا معجزہ، پر میں جی میرے کو معجزہ ہوئے میرے واسطے ہوں میں تمہیں کہیں نہ دکھا دینا. نہیں قل انتظروا انی معکم من المنتظرین، تسی بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنا جدو مالک کی مرضی ہو. اسے تو اللہ کا نشان رکھا پیچھے اللہ ہوں جڑا وہ کر کے بکھاؤں، ورنہ پیغمبر آپ نہیں وہ کر سکتا. پھر اللہ کا ہوں وہ ہاتھ سے دار ہوں، انہوں سچا کر لیا اللہ بکھا دینا. میں تو چند کا ٹکڑے ہونا بھی لوگوں نے دیکھا. اور اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے مکہ ہوں ایک ایسا سفر کرایا جتھے آپ کوئی نہیں سی گیا. سب جانتے تھے بھی جدوں کا پیدا ہوا یہ نہیں اتنے گیا بیت المقدس، نہ یہ مسجد اقصی کا پتا. رات ہی اللہ کا فرشتہ آیا رسول کریم علیہ السلام جنوں اسی معراج آنے اسراء نے لے گئے. حضور نے اتنے جا کے مسجد اقصی نماز پڑھی، آسمانہ سے گئے، نبیاں نال ملاقات کی، واپس آئے. جدوں گل سنائی اسے بہت سارے لوگ جڑے سی انہوں نے آپ ٹیسٹ کرنا چاہے یہ سچا یا نہیں. اس تو پتا چلیا کہ یہ جڑا رسول کریم کا معراج ہے جسمانی، اگر خواب ہوں تو وہ انہیں پوچھنے کی کہڑی لوڑ سی، لوگوں کو پتا سپنے آتے رہتے. جدو کیا میں جاگ دیا گیا ارے نہیں جلدی آ گیا. وفی صحیح مسلم نبی ہریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد رأیتنی فی الحجر، سویر میں بیت اللہ شریف دے نال جڑا احسان چھتیا پیا جنوں اسی حتیم آنے ہجر وہ میں کھڑا سی. وہ قریش تسألنی عن مسرایا، کہ کافر جڑے سے انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کیونکہ جاندے رہندے سی، وہ مسجد اقصی ویندے سی. انہاں پھر پوچھیا اتنے فلاں چیز کدھر سی فلاں کدھر سی. فسالتنی عن اشیاء من بیت المقدس اس بیت. اے سچے نبی دی نشانی ہے. کوئی جن ہوں جادو ہوں پریشان کیوں ہونا سی؟ جن آخنے نے دسی جا جی کئی نے قابو کیتے ہوں. نبی سے اللہ دی فرمایا میں انہاں شیاں غور نہ نہیں سی ویکھیا. انہاں پوچھیاں فقربت کربتن ما کربت مثلا قط، میں اتنا پریشان ہویا کہ ساری زندگی کدی پریشان نہیں. یہ تکم بڑا خراب ہویا. قال فرغ اللہ الی انظر الیہ، اللہ نے پھر پردے دیتے ہٹا، تے جویں تسی ہن ٹی وی تے ویندے جے پردے ہٹ گئے اور مسجد آپ دے سامنے ہو گئی. ما یسالونی عن شیء الا انبأت بہ، وہ پوچھی گئے اور میں ویکھ کے دسی. اس تو میں تواڈے سامنے جڑی بات شروع کی تھی نا کہ نبی دا اعلان سب تو سمجھو اہم اطلاع کہ انہیں آخیا میں اللہ کا بھیجا حاکم آ گیا. کوئی ڈپٹی صاحب آ گیا، کوئی کمشنر آ گیا، کوئی گورنر، حکومت وہ نہ ٹکر رہنی پوری حکومت نے للکار. اللہ نہ جانگیا اس رسول نہ مننا، کہ رسول کو سند بھی ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے باقی خدا کی طرف. کتاب وہ ایسی یار وہ مقابلے لیا کوئی نہ سکیا. مکہ شریف کیا اس کتاب ورگی کتاب لیاؤ، پھر کٹاتا کہ 10 صورتیں لے آؤ، پھر آخر سے کٹاتا سب قرآن میں ایک صورت نہ لے آ سکتے. وہ عربی ہے سیدھی سادی ہے. حد یہ ہے کہ سارے کافر بھی پردے سے من لے یار نبی پاک دیا حدیثاں سے قرآن جڑا ہے اس چاہیے نہیں ملتا. قرآن دا انداز ہو رہا ہے، رسول اللہ دی حدیثاں دا ہو رہا. وہ حضور دے اپنی گلاں یہ رب دا کلام، یہ روب دا بھی وکھرا، ہے بدر جلال ہی وکھرا. پہاڑ کم دے تو جدو بیان کر یہ بشارتاں اور یہ ڈراوے ہلا دیں. اللہ بول رہا پیچھے اس باروں قرآن مجید آیا، آپ دا اپنا کیریکٹر گواہ بنیا، اور نال جڑے سی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا. جے کسی منافق بے ایمان نہیں منیا، علاج نہیں اپنا کیتا پہنچتا پھر جنہ سچ مچ حضور دا نسخہ برتیا نا اولئک کل نام بل مدد، اور ساری دنیا تو گہ گزرے سی ڈنگراں تو پہلے، مگر فرشتے انہوں دے پیر جڑے سی نا دھون لگ پے. اینے نیک بنا دیتے آپ نے. اس تو کسی حکیم نو ویکھنا ہوئے قابل ہے کہ نہیں، وہ علاج ویکھو کہ لوگوں نو آرام آیا کہ نہیں. اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی، درد منداں دے روگ گوائے تے فیض ونڈے رہنا. بیماراں دی کلینک کھول دیتا تھا کہ آ جاؤ دنیا دے بیمار. آئے کوئی ڈاکو آئے، کوئی زانی آئے، کوئی شرابی آئے، توبہ کیتی روئے ولی بن گئے. اس تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، ایک فصل لکھی انتصار محمد بن عبداللہ کہ نبی علیہ السلام دی کامیابی اثر کی آندا اے اب قرآن دے گا، قانون دے گا، یہ بھی بڑی گل ہے. مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ جدوں اللہ دے رسول اس دنیا تو رخصت ہوئے تے عرب دی زمین تے لکھاں قرآن شریف چلدے پھردے سی.
اور بندے قرآن بن چکے سی. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قرآن بن گئے انہوں دا بولنا قرآن دے مطابق، دیکھنا سننا کھانا پینا قرآن دے سانجے چال دیتا. جڑے بد قسم دے رہ گئے بکری کے پیش قدم وچ عالم ہویا جس نے وہ رخ تکیا. اللہ رحمت فرمائے والی غلام رسول رحمت اللہ کڈی گل کی آندا سارے جہان تو اگے لنگ گیا اس درجے نو کوئی بھی نہ پہنچا. پیش قدم وچ عالم ہویا جس نے وہ رخ تکیا. سچی نیت نہ ویکھیا حضور پاک نو قربان ہو گئے. ہی نے دیکھ تو رون جیسا ہے وہ خود ویکھ نہ سکیا. جنہ کم بختاں دی قسمت ماری سی وہ یہی آندے رہا یتیم ہے جد کوئی دولت کوئی نہیں کوئی نوکر چاکر کوئی نہیں. یہ نہ نظر آیا بے کوٹھیاں بنگلے سونے چاندی دیا ہمیلاں اللہ جانور کھوتیاں دے گاں چ پا دیندا مگر نبوت دا تاج نہیں ہر کسے دے سر تے رکھدا. اللہ عالم ہے سو جل رسالت جنوں رسول بناونا ہوندا اللہ جاندا ہے بے کی قابلیت ہے. ایویں کہ ہر کسے راہ جاندے نوں ملدی. موسیٰ علیہ السلام دے بارے جی مشہور ہو گیا ضرب المثل کہ آگ لین گیا نبوت مل گئی. بھائی آخر ہے جدوں ملی ہے پہلا کی ہے کہ وہ ماں دے گھر پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آخیا جدوں تینوں ڈر ہوئے نا کہ دشمنی نو قتل کر دیں گے صندوق بند کر کے بہا دیں تے فکر نہ کریں انا رادو ہے لے کے تیرے کو اسی موڑ کے لے آنا پھر خطرہ بھی ٹل جانا ہے مڑ کے تیرے تک پہنچا دینا وجائلوہ من المرسلین. اسی انہوں پیغمبر بناؤنا والے اس سے کوئی ایسا عہدہ نہیں کہ میں راہ چلنا کہ لب گیا. یہ بندے چنے ہوں اللہ انہوں نے اپنی نگرانی تیار کرتا. ایک بندے خدا نے پوچھا بیا جی قرآن مجید جی ہے جہاں ترجمہ کئی نے کچھ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. اللہ نے آخیا تیرے کو قتل ہویا تینوں مدین پہنچایا اتنے 10 سال تیرے تربیت کی ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. کوئی تقدیر کو کچھ میں نہیں صحیح ترجمہ کرو پھر تو معیار مطلوب پر آ گیا. جتھے جا کے نبی بندا نا 40 سال بعد وہ خوبیاں مکمل ہو جاتی ہیں بڑا شدہ ہر صفت وہ مکمل ہو گئی ہے اس معیار مطلوب جیسے جی ملازمت کوئی ہوتی نا آ معیار حکومت چاہیے اس میرٹ سے پورا ہوں. اس تو میرٹ سے پورا 40 سال پہلے کوئی نبی نہیں ہوا نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوئے نہ اور سب غلط گلاں. عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 سال تو زیادہ عمر پائی. یہ عیسائیاں تو سارے آ گیا بھی وہ جی 33 سال کی عمر سی جڑی دنیا تو اٹھا رہے غلط. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 40 سال. اور بائبل سے جب اسی پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو وعد کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے دیتے تو کافراں نے کیا کہ تیری عمر تے 50 سال بھی نہیں. اگر 40 تو تھلے ہوندے تو محاورہ آندا تیری عمر تے 40 سال بھی 50 تد کئی 40 تو لنگ گیا سی 50 تک نہیں سجے پہنچی. تو اللہ رب العالمین ایسے بندیاں نوں رسول کرے سچ دھیان ہوتا. تو معجزے اللہ دے نبیوں نے دکھائے نشان دکھائے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حصی معجزے دیکھنا انہاں تو صرف ایک پڑھوں گا کہ رسول کریم کی زندگی سے بہت باری پیش آیا. دفتر پڑھے کتاباں تو کو دلائل نبوت دیاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں کہ جدوں خندق کھود رہے سی یہ تکثیر الطعام دا معجزہ کبھی پانی بد گیا ایک پیالہ ہی وہ آپ نے اپنی انگلیاں مبارک رکھ دیاں انگلوں کے درمیان تو چشمے ابل رہے کہ لوگ مشکاں پر گئے اونٹ رج گئے لوگ جڑے تھے وہ سیراب ہو گئے 1400-1500 بندہ. نال جدوں حضرت صحابی نے پوچھا کنے سے انہیں آگیا یار 1400 سی مگر اس دن اگر لکھ بھی ہوتا کروڑا بھی ہوتا رج جاتا. یہ نشان ہے وہ نبی ہوتا کہ اللہ انہوں بھیجتا تو پلے کچھ ہوں وہ بکھاؤں کہ میری سند آج پروانہ تقرری تو فرماؤں دیا سمجھو 193 سے فصل یہ اما تکثیر ہوتا کہ کھانا جڑا نا زیادہ ہو گیا. پھر صحیح ہے جابر حضرت جابر رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کرے کال لما حفر الخندق کہ جدو خندق کھودی جا رہی تھی دشمنوں تو بچاؤ لی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا تو میں رسول کریم علیہ السلام وال دیکھا حالات ایسے کہ بھوک دا اثر نظر آیا کہ نبی علیہ السلام بھوک نہ کوئی نٹال ہے. فانکفاض الامراتی میں پھر اپنے گھر چپ کر کے چلا گیا اپنی بیوی کو فقلت لا هل عندك شيء انہوں جا کے پوچھا بھی اللہ دی بندیے کچھ ہے تیرے کو. فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا میں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بھوک چ ویکھیا. آخر دی جرابن فی صاحب من شریر انہیں پھر ایک تھیلی کڈی جدے 2.5 کلو صرف جاؤں دا آٹا کرانا بہیمت دادن اور ایک گھر دی چھوٹی جی بکری کالا فضوحت تو دہن تو فرقت لا فراغی فکتاتھا فی برمتھا میں انہوں ذبح کیتا آٹا جڑا سی وہ پیسیا جاؤں جڑے سی ویلا ہو کے انہیں پھر بی بی نے انہوں آٹا ہانڈی ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اللہ دے رسول اللہ السلام کی طرف چلا گیا
فقالت لا تفضانی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بی بی آخیا نبی علیہ السلام نو دعائی نہ دے دی، سارا لشکر آ گیا، مینوں حضور دے اور انہوں دے ساتھیاں سامنے شرمندہ نہ کرائی. 2.5 کلو سے آٹا چھوٹا جا لے لا، سجدے دے دسی حضور آ جان بس اپنا گزارا کر. قال فجئت فسارت فقلت یا رسول اللہ، میں گیا تے بہت چھپا کے راز دے طور تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا انا ذبحنا بہیمۃ لنا، ساڈا چھوٹا جا جانور سی اسی ذبح کیتا. وتہنت صام من شعیر عندنا، تھوڑا جا جاؤں سی ساڈے کو پیسے. فتعال انت ونفر معک، تسی آپ آؤ تے تھوڑے جے بندے لے آؤ. ہاں مولوی ہوندا ضرور یہی کردا میں ٹھڈ بھر رہا بھوکے مردے پہ. اپنے الو سیدھے کری جاؤ، کاراں لے لو، بنگلے بنا لو، عوام دا کھ نہیں بنانا، انہوں نے سب لٹنا. کئی پیراں دا تسی سنو گے اللہ اپنا دے نیک جڑے بدنام کر دیتا انہوں نے. زاغوں کے تصرف میں وہ قابو کاراں تے آؤندے بوڑی نال ہوندی چیلے لئی جاندے، 10 روپے بچارا کما کے لیا مزدور وہ بھی پا لیں. کوئی شرم نہیں میری بچی آن والی ہے، غریب آدمی ہے، بیمار ہے، میں اس بوری چو کٹ کے دیواں خان یہ آخا پتر لو کھاؤ بننے. ایک کم کوئی نہیں کر رہا، پیر ہوں تو کر دین. پیر جڑے سے اللہ دین ایک بندے انہوں کا طریقہ ہی ہو. صرف ایک پیر کا واقعہ یاد آیا. پیر کیوں دلیری سی، کیوں انہوں کے سامنے کوئی شہ نہیں سی، پاوے صدر بیٹھا ہو، وقت دا خلیفہ عباسی مسجد بیٹھا جمعے دے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے. بادشاہ نے قاضی جسٹس جڑا سی مقرر کرتا ظالم، فیصلے ظلم دے کرے اور خلق دے روبے، تے کسے نو دلیری نہ بھی بادشاہ نو کون کہے. اندھیر شروع سے مسلمانوں پی گیا. حضرت شیخ نے بہندے آخیا کوئی لمبی تمیز نہیں بدی. اس خلیفے نے آخیا ولیتا امور المسلمین ظالم نہ ظلم، مسلمانوں دے معاملے تو ایک بے ایمان اور ظالم دے حوالے کرتے. فما جواب کا غزان عند رب العالمین، کل اللہ دے سامنے جا کے کی جواب دینا، اتنے ہی کمبیا کاغذ منگا پروانہ لکھا کہ معذور کر لیتا. بھائی ڈرتے سے کہ پیچھے ایمان دی طاقت، خلوص سی، نیکی سی، ٹھگ نہیں سی. وہ لوگ ٹھگا نے کام خراب کیا. جب انہوں نے اس طرح کیا فصاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے زور نہ رولا پاتا، اچھی آواز نہ کہتا یا اہل الخندق، او خندق والے ان جابر قد ثنا سور شہیرا بکم، تواڈے واسطے نہ بڑی وڈی دعوت جابر نے کی تھی. اللہ اکبر. اللہ سے بھروسہ نہ ہوندا تو وڈی دعوت کیڑی سی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزلنا برمتک، آپ نے کیا ہن ہانڈی نہ اتارے ہو، ولا تخبزنا اجینکم حتی جی، میرے آن تک نہ آٹا ہی جڑا نا وہ پکاؤنا شروع کرے، ہانڈی بھی اتنے رہے، آٹا ٹکیا رہے. فجئت وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الناس، میں آ گیا اور اللہ دے رسول علیہ السلام جڑے تھی نا وہ بھی ساری امت دے اگے اگے، پیچھے صحابہ ترے ہوں دے اگے. حتی جئت امراتی فقالت بکا بکا، بیوی کو میں انہیں آخیا سنا، قال قد فعلت الذی قلت، انہوں نے آخیا جو تو کیتا سی وہ میں دسیا سجے جائے پر گل نہ ہوئی. انہوں نے آخیا دس دیتا سی اللہ دے رسول علیہ السلام نو، آخیا ہاں ساری پوزیشن دس دی. فرمایا پھر اللہ دا رسول آپ بہتر جانتا، جی سن لیا ہوگا تو پھر لے آؤں نا آپ پہ رب عزت رکھوں، پھر سانو پرواہ کی کہڑی لوڑ ہے. واخرج لہ عجین فبثق فیہ بارکا، بی بی نے پھر آٹا لیا، اللہ دے رسول نے اللہ مبارک پایا اور برکت دی دعا کی اللہ کی. اس تو کسے شادی جواب ویاہ جب بھراواں دی عزت رکھیا کرو. بہت لوگ جڑے نا وہ یہی نیت لے کے جاندے بھی انہاں نوں ذلیل کر کے آنا، انہاں پا لیندے وچ اسے دن تھالیاں پڑیاں اپنی اکھاں نال ویکھے، کھاندے پیندے بندے کوئی بھکھے نہیں شودے، کوئی حیا نہیں کرتے بھی سامنے تھوڑے پیر اس تھوڑا تھوڑا پاؤ نہیں. اور صاف کرنے کا تصور ہی نہیں کہ برتن صاف کرو تو بعد انگلیاں چٹو، یہ تہذیب ہی ختم کر. ان شودہ کام سمجھتے ہے بندے نے سامنے چٹا، یہ شودہ کام ہے جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیا. جی تو بہتر کوئی ہے نبی سفیدہ سرور سید تے ساکر امت دا ساکی، کوثر دا ساکی، حوض کوثر دا مالک، امت دا سردار. تو جدو آپ نے کیتا ثم میں دائرہ برما دینا، پھر ہانڈی والی گئے فبثق فیہ بارکا، پھر اتنے بھی اللہ مبارک پایا برکت دی دعا کی. تو چھوٹا جا جملہ شادیاں بیاں تھے نا یا کھانے کو دے جائے اللہم آذن فی البرکہ، اے حدیث پاک دوسری جگہ آیا کہ آپ نے اسے کیا کہ اللہم آذن فی البرکہ، ایسا بہت برکت پیدا کر دی. اللہ سب کچھ کرتا. ثم قال لی خابزۃ فلتخبز معک، پھر آخیا مینو بے کوئی ہور بھی روٹیاں پکاؤن والی بلا لا اور روٹیاں یہ پکائے.
وقت آئی میں برمتکم ولا تنظروہا تیرے ایتھے اتے ہی ہانڈی رکھیاں وچوں کٹ کے پا کے دے جو اتارنا نہیں. وہم الف اور اسے 1000 بندہ سی 2 کلو سارا آٹا. فاقسم باللہ لا کلو حتی ترکو وانحرفو. حضرت جابر کہندا میں اللہ دی قسم اٹھا کے سنانا کہ سب کھا گئے حتیٰ کہ انہوں نے کھانا چھڑ دیتا چلے گئے. وَإِنَّ بُرْمَةَ لَغِتْ كَمَا هِيَ تے ہانڈی اسی طرح جوش مار رہی تھی جنہیں پہلی بہرا کمی نہیں آئی. وَإِنَّ عَجِينَ لَا يُخْبَزْ كَمَا هُوَ اور آٹا اسی طرح ہی گندیا جا رہا سی جنہیں پہلا. نہ آٹے کوئی فرق آیا نہ ہانڈی کوئی کمی ہے. نال لگتا اور بھی ایمان تازہ کرنا پڑا کہ اسی طرح ہی اللہ کے رسول کی برکت کی ایک تھا ہوئی. حضرت جابر دے والدی فوت ہو گئے اپنا ایمان تازہ کری. عبداللہ انہوں کا نام سی وہ بھی صحابی ہے بہت بڑے. جابر بھی صحابی ایکو بیٹا سے اپنے باپ. تسی بھی جنہوں نے کئی پہنا ہونگی اپنے باپ کا ایک بیٹا. توجہ نہ سننا. جس دن جنگ احد ہویا حضرت عبداللہ نے بلا لیا باپ نے اور آخیا جابر بیٹا میں اپنے خدا کو بہت دعا مانگتا رہا کہ اللہ تعالیٰ میرے شہادت دی موت نصیب کرے. تو میرا یقین ہے بس پہلا ہی گروپ جڑا شہید ہونا نا انہوں میں ہونا. اللہ نے میری آرزو پوری کر دینی ہے کہ میں اس دنیا نو چھڈ جانا کوئی غم نہیں محسوس کرتا نہ میرے دل سے بوجھ ہے. صرف ایک گل کی فکر مینوں ستاؤندی ہے تیریاں 9 پینا اور تو ایک پائی. مینوں اس گل کی گارنٹی دے کوئی تسلی کرا کہ میرے بعد انہوں بھڑوں گھر کا دروازہ بدلیا نہیں نظر ہونا چاہیے. یہ گھر سے ابا جی زمانے والا نہیں رہا. کہنے لگے ابا جی تسی دنیا تو جاؤ خوشی خوشی. بالکل ادھر ہی ہو. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بیوہ عورت نہ شادی کر. حالانکہ باغاں دے مالک سی بیوہ. ایک سفر تو واپس لوٹے تو آپ نے دسیا میں حضور شادی کر لی. آپ نے فرمایا صحیح بن بکر کنواری ہے یا بیوہ. انہوں نے آخیا بیوہ. تو نبی علیہ السلام ترس آیا. آپ نے فرمایا تو ایک بیٹا سی اینی جائیداد کوئی کنواری عورت نہ شادی کرتا. چلو ہسدے کھیڈتے کچھ انہیں گل سنائی ابا جی. انہوں نے آخر وقت کیا سی تو میں سمجھا بے میں یہاں بچیاں دی ہان دی لایا نا اسی اپنی رنگ رلیاں مشغول ہو جانا. یہ بچیاں ضائع ہو جانیاں. اس تو میں اپنی جوانی نو چھری پھیر دیتی اور اپنے جذبات جڑے سے ختم کرتے کہ سیانی عمر دی لیا بھی ماں بن کے سنبھالے. اللہ دے رسول نے خوش ہوئے تھے امام ترمذی فرمایا 27 مرتبہ حضور نے آخیا اللہ جابر نو بخش اخیر کر. تو جابر جسے حضرت عبداللہ فوت ہو گیا قرضہ کو چھٹ گیا. یہودی نام مراد جڑے سے انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا قرضہ دی. انہیں بہت ترلا کیا تو تسی کوئی صبر کرو دے دوں گا نہیں منے. اخیر نبی علیہ السلام نے آ کے دسیا وہ ظالم تو بہت ضدتے اور تنگ کر دے ستاؤں دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جا کے اپنے باغ دی کھجوراں توڑ اتنے کپڑا پا دے ٹھیری بنا کے چھیڑے چھوڑے کوئی نہ میں اللہ دے حکم نہ ہونا. وہ بھی چلے گا یہودی اپنی بوریاں باڑیاں لے کے دے ہوئے بھی اتوں کی لبنا. یہاں کا نبی ہوں شرمندہ ہوگا ذلیل ہوگا نعوذ باللہ. اتنے کی ہے جہاں قرضہ ادا کرنا. مگر نبی علیہ السلام نے گردا کے چکر کٹیا بہ گیا. اللہ کے برکت دی دعا کی ایک پاسوں ننگا کر کے نہ آخیا تو لیا تول کے سب دے قرضے ادا ہو گئے. تے جدوں پھر اتوں اٹھے حضرت جابر نے رب جی قسم ٹیری اتوں وڈی نظر آتی. پہلے نہ وڈی سی. اس تو گل میں تھوڑے سامنے یہ کر رہا سی بے دین دا چیپٹر بھی دلائل پڑھن والا کہ نبی ہونے دا ثبوت کی ہے. انہوں اگر تسی نبی منتے وہ پلے کی ہے کوئی پروانہ کر رہی ہے حکومت کی طرفوں کوئی سند ہے گی بھی میں واقعی خدا اطلاع ایڈی وڈی ہے مینوں منو گے تو جنت آ میرا انکار کر دو تے بیڑے گھر کھولنے. ایڈا وڈا سمجھو پیغام ہے اس کو نشانی کوئی نہیں. یہ نہیں نبی ہو سکی. ظالمہ نے جھوٹ بولے. مرزا غلام احمد قادیانی دے منن والے سی جنہوں نے 313 لکھے سی نا بھی میرے اصحاب بدر ہے. انہوں نے کئی پھر کے سید عباس علی سی لدھیانے دے وہ صوفی آدمی سی ورد وظیفے کردا کرام سمجھو ولی کہنا چاہیے. انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹھگ گیا چھڑ گیا. انہیں اپنے الہام شائع کیتے مینوں خواب چلا نے آپ کھایا تیرے بارے تو دجال ہے. انہوں نے فکر پی گئی بھی میں تینوں اصحاب بدر تو گندا سی یہی گٹے نے ہاتھ پا لیا. ہوں وہ کبھی ہی اس جدا یہ آنا سی مینوں الہام دسے کہ الہام ہویا مینوں اللہ کی طرف دسیا گیا چارہ کوئی نہ رہا. انہیں پھر ایک کتاب ضرورت الامام لکھی. علماء نوں چاہیے سب پڑھن برا پڑا نہیں کہنا دین نوں بچاؤنا ہے کہ دین تے جڑے حملے ہوندے سچے نبی جی نوں ٹھیس پہنچاؤ لیے ہو اٹھ کھڑوندے. ضرورت الامام کی لکھا عباس علی میں مننا تینوں الہام ہویا مگر نبیاں دے الہامات بھی شیطان ملاوٹ کر دیندا. تو کی ہے
اس تو پھر ایک امام کی ضرورت ہوں آلہ درجے کا نبی جی وہی ستھری ہوئے، باقیاں کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اور حد یہ ہے کہ وہ ملاوٹ والے خود نبی علیہ السلام نے گن لیا کہ نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے سورہ نے بیڑا تو اپنا گھر کیا نا، کتابیں لکھیاں گلا کہ حضور سورۃ نجم پڑھ رہے سی اور جب اتنے پہنچا فرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری کہ بت جنن پوئے کی ہے اتنے پھر آدھے شیطان نے نعوذ باللہ حضور کی زبان سے قابو پا کے آپ کو بتان کی تعریف کروا دی۔ تل کل غرانی کل اللہ وینا شفاعت درست، یہ بڑی بلند پایا ہستیاں، بڑے مرتبے والے بزرگ لات منات عزیٰ، یہاں دی اللہ کے دربار بڑی سفارت چل رہی۔ یہ سورج کے آخر سے سجدہ آیا آپ نے بھی کیتا، کافراں بھی نال کر دیا۔ انہوں نے کہا ساڈا تیرا جھگڑا مک گیا، تو من گیا کہ بت بھی بڑی شان والے۔ تے رسول اللہ پھر غمگین ہو کے بہ گیا بھی یہ کی لوڑا وجہ، تو پھر جبریل آیا تو انہیں سورج حج دی ایک آیت پڑھی توبہ توبہ، قرآن نہ کی نہ مولوی نے کیتا۔ وہ اللہ نے آخیا تو کی غمگین ہو کے بہ گیا، تیرے پہلا بھی جدوں کوئی نبی رسول آیا انہیں پڑھیا تو شیطان اداں ہی وچ رڑا دیندا سارا کارخانے جڑا تباہ کر کے رکھتا۔ تے نبی کہتے اور اللہ تعالیٰ ایڈا بے بس ہے کہ وہ شیطان روک نہیں سکتا، اپنے خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتا کہ وہی لوگوں تک صحیح پہنچے۔ ایسا حوالہ دے کے آخیا کہ جب نبی پاک دی وہی ڈرا دینا سی میرے چ بھی ڈراتا ہوگا تب کی اینیاں پیش گوئیاں جھوٹیاں نکلیاں۔ اپنا ہی ماننے والا سی ڈاکٹر عبدالحکیم، وہ پھر گیا، انہیں آخیا تو اینی مدت مرے گا، انہیں آخیا میں پیش گوئی کرنا حالانکہ تیرے نار رہا نبی نہیں، تو اینی مدت مرے گا۔ اس ڈیٹ تو پہلا دنیا ساری نے پوچھ کے دیکھ لو، مرزے کی گل جھوٹھی نکلی اور ڈاکٹر عبدالحکیم کی سچی نکلی، اسے میعاد کے اندر ہی مریا۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کہ میں ان خدا کے گل رکھتی ہے، جی ابو جہل نے بدر نو آدھے آخیا جڑا فریق سچا اللہ وہ حق فیصلہ دے دے، انہیں مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ جی لکھا ہوں مناظرے کی گل نہیں رہی نہ بحثاں دی، میں اللہ اگے دعا کرتی اللہ تو سب کچھ جاننا، جی میں اتنا ہی جھوٹا اور بے ایمان ہے جدا ثناء اللہ آندا یہ زندگی چ مینوں موت دے، تے موت بھی ہے یا تعاون تو کسی بیماری نہ دے تاکہ یہ اور یہ جماعت خوش ہو جائے بھی جھوٹا مر گیا، یا یہ میری زندگی موت دے تعاون رہ دینا تاکہ اسی خوشی منائیے بھی سارا دشمن جڑا سانوں ایویں بدنام وہ مر گیا۔ پڑھ لو 40 سال بعد مولوی ثناء اللہ آ کے مریا، 1908 مر گیا، 48 مرے، ہر گل جھوٹے اور نال وہ جی میں گل کی نا کہ جھوٹا نبی بن کے پچھلے تباہ کر کے رکھ لیا کہ جی میری نہیں سچی نکلی فلانے نبی کی کہڑی سچی نہیں۔ اس تو میں آخیا اتنے کھل کے اگر نبیاں کا حال ہے نا تو یہ اسلام سلام ہے، میں کسی نبی نہیں مننا، یہ بخیر ہے کہ اللہ کی طرف ایک گل کبھی پوری نہ ہو۔ تو کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا سی بھی میری بیویاں جو میرے بعد موت تو بعد آ کے انہیں ملنا جہاں ہاتھ لمبا، تو نبی پاک کی بیویاں نے آپ کے سامنے ہاتھ ملے دیوار سے، تے ہاتھ جڑا سی وہ سودا دا لمبا نکلیا، تے مری زینب اس تو خود نبی پاک کے سامنے انہوں نے ماپیا، نبی پاک نو جو سمجھ ہوندی بھی یہ مانا یہ نہیں تو آپ نہ روک دیں، بڑی گل سی، ایسا حملہ اسلام تے کیتا جنوں میں ہی روک سکتا سی اللہ دی توفیق نہ، کیونکہ عمر گزارتی جوں بچپن تو اٹھیا ہے کہ گل کھنگالی بھی گل کی ہے، میں کیا مبشر صاحب دے نکلیا نا میں رسول اللہ دے سامنے ہاتھ ملیا کہ حضور نے نہیں روکیا، نہ حضور نبی نہ پیش گوئیاں سچی۔ کہنے لگا یار 90 سال ہو گئے سارنا بیت تو نواں ہی حدیث چوں کٹ کے دکھاؤنا، تشریح نہیں دکھاؤنی، ویچیا متن دے کہ حضور دی وفات تو بعد انہوں نے ملے، آپ دے سامنے نہیں ملے، وفات تو بعد انہوں نے نہیں سمجھ آئی جناب نبی پاک نو کوئی مغالطہ نہیں لگا، مراد کی سی ہاتھ لمبے تو کہ سخاوت کرنی، باقی حضرت زینب بہت سخاوت کرنی ہے، محنت کرنی اور اپنی کمائی غریباں دینی ہے، میں وہ نہ نبی نو بھلیکھا لگا نہ کوئی گل عورتاں جڑیاں نہیں سمجھیا وہ لے کر نبی دی کوئی مثال وکھا کے اپنی پیش گوئی نہیں سمجھے، تو نبی اس طرح کرتا رہا کیا ہونا بعد جھوٹا نکلتا رہا کیا مینوں سمجھ نہیں آئی، اتنا دے نبی ہوں سمجھو ایک تھوڑا جہا بیان میں اپنی عام روش تو ہٹ کے تھوڑے سامنے تد کیتا کہ میلاد النبی دے زمانے نبی نو پہچان کہ نبی کی ہوندا او دا منصب کی ہے، وہ اللہ دا نمائندہ اور دا ریپریزنٹیٹیو واسرا ہے اس کائنات، دا بادشاہ دا نائب ہے اس دنیا دے اندر، او دے بارے چ فیصلہ لازمن کرنا پینا ورنہ سارا دین بیکار ہے، دے نہیں تسی فیصلہ کر دے سچا کہ جھوٹا، سچا تے ساتھ دیو، جھوٹا تے لعنت پئی، اور سچے دے نشان ہونے چاہیے، دیکھو وہ جو کچھ تہاڈے سامنے بیان کرتے ورتلا دفتر بے پایا جنہ مرضی دے زور بڑے بڑے علماء نے علیحدہ دلائل النبوت کہ حضور دے نبی ہونے کے نشان، کروڑاں درود و سلام، میں درود ہی جڑا شروع پڑھیا وہی اج بھی انہوں فوٹو سٹیٹ کرا کے لوگوں نے وننا کہ امام نے کیسا درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ اذا ذکر الابرار، اے اللہ جدوں بھی نیک لوگوں کا ذکر ہوئے اسے سارے نبی پاک تو اپنی رحمتاں برکتاں نہ دے، صلی علیہ وآلہ مختلف اللیل والنہار، جب تک کہ دن رات کا سلسلہ چل رہا ہے، کائنات چلتی رہنی ہے، ادوں تک حضور تے رحمتاں کرتا رہے، اور ایسی صلات پیج جنہوں کوئی عدد گن نہ سکے، کمپیوٹر دے وس دی گاڑی نہ ہوئے کتنی گنتی دی،
اور نہ کوئی انسان ہی انہوں شمار کر سکے. آسمان وہ پر ہو جان تے زمیناں پر جان. اینا درود و سلام ہوئے تیرے پیغمبر دے علیہ الصلوۃ والسلام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. اللہ اکبر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرے تے اور تواڈے سارے تے رب دی خاص رحمت ہے کہ لوگ اس مسجد اپنی حاجتاں لے آؤندے ہیں کہ بچی دی شادی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی کسی حال سے, تو میں اور تسی کچھ بھی نہیں دیندے. تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا, سب کچھ اللہ دا. صرف سانو حوصلہ دیندا وے اس غریب دی مدد کر لے. ساڈا کھاتا لکھیا جاندا وے انہاں نے مدد کی کرنی, اسی آپ نہیں اپنے اللہ نے پیدا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی. سارا اپنا آپ بھی سارے قابو نہیں. مال دولت کتوں ہونا سارے نال دے کئی دھکے کھاندے. تو اگر رب نے کچھ دیتا دے دیا کرو. یہ بچی دا باپ کئی جمعہ تو مہینے ہی ہو گئے بیچارہ ہوندا سی, ہن 4 تاریخ بچی دی شادی بالکل سر تے گل آ گئی. اور اج جو آیا سی تے میں ہن تواڈے سامنے معاملہ رکھ دیتا. اللہ دا نام لے کے کم از کم تسی ویکھدے بھی مقدار بہت تھوڑی ہے, نہ ہون دے برابر ہے. جے اسی آکھیے 20,000 نہ کی ہوندا, 100 بندہ مہمان بھی نہیں ٹرتے. وہ آندے سی آئیاں ہونے ہی ہونا. تو انہیں بندیاں دی روٹی کچھ بچی دے کپڑے بیچارہ بنا لوے. اللہ تم توفیق دے زیادہ سے زیادہ حصہ لو. 20,000 دی رقم پوری کر دیو. ایک سمجھو بالکل قطرہ سمندر چوں اللہ دے فضل نال پہاڑاں جڑا بن جانا. اللہ دے رسول علیہ السلام جس انداز نال سانوں سمجھایا کہ تسی ایک چھوٹی جی شے اللہ دے رستے دیندے جے, اللہ اپنے سجے ہاتھ نال انہوں پکڑدا اور انہوں پالدا, اور قیامت دے دن او ایک جڑا سی ذرہ وہ پہاڑ جڑا کر کے تھوڑے نام پا دینا ترازو. اس تو اللہ دے اجر و ثواب کو اندازہ نہیں. ہمت کریا کرو, دے دیا کرو. اے مسکین بیواواں اور یتیماں دی مدد کرو. اے معاشرے دے ذمے ہیں کہ جڑے ایسے معذور لوگ بیچارے بے بس ہو گئے سی انہاں دی خبر لئیے, ورنہ اللہ دے حضور مجرم ہی ہوں گے. اس طرح امام ابن حزم کی بات کہی ہے, اگر کسی محلے کوئی آدمی بھوک پاروں مر گیا نا تو حکومت اسلامی نو چاہیے اس پورے محلے سے دیت عائد کر دے. وہ خون کی جنی قیمت ہے سب کو وصول کر کے وہ وارثاں دے بھی یہ غریب کیوں مر جا. تھی اینے جینے جاگتے جی کوئی مسلمان بھی نہیں سنبھالیا گیا. اسلام جتنے سانو کھڑنا چاہتا بہت بلند راہ لا, مگر اسی بدقسمتی نہ دوجی قوماں تے پیڑے بن گئے ہیں. اللہ ہدایت دے تے بات جڑی نا پوری کر دے. میاں عبدالواحد کے 2 بیٹوں میاں خالمہ میاں عبدالسلام دونوں کی اہلیہ قضائے الہی سے وفات پا گئے. ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرا دیں. میاں عبدالسلام کی صحت یابی کے لیے دعا کرا. ویکھو زندگی کنی بے اعتبار. اپنے منن والے مسجد متعلق ایک بچی جڑی وہ بیمار سی دیر تو وہ علاج ہو رہا ہے, فوت ہو گئی, مگر وہ خبر جدو آئی ہے دوسری بچی تندرست انتظام کرا رہی. اتنے 4 پائی رکھنی, اتنے بندے بہن گے, ایک کر دیں فوت. اس سے زندگی کا اعتبار کی ہے. زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوشنوا, شاخ پر بیٹھا ذرا سا چہچہایا اڑ گیا, کوئی پتہ نہیں کدو چلے جائے. انشاءاللہ بعد دعا بھی کرنی. مسجد میں جمع کرنے ہماری ساتھی دلبر حسین جو مدینہ ٹاؤن سے آتے ہیں, ان کے والد محترم شدید بیمار ہیں, خصوصی دعا کے لیے استدعا. انشاءاللہ دعا کرنی. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ ساروس کے اندر ہے مہاجن. بالکل ایک بات ٹھیک ہے کہ پیر جنہیں نہ دے فتوح جو نظرانے دو, نظرانہ کہتا ٹیکسی لے رہا ہے, حکومت اپنے رنگ چ لیندی ہے, اتنا لٹی جاندے ہیں. ہر خرقہ ساروس کے اندر ہے مہاجن. آندا درویشاں دی گولڑیاں جڑیاں پائیاں نا گڈیاں تے بیٹھے وچوں کی ہے مہاجن. جویں ساہوکار ہوندے سے ہندو سود کھان والے, یہ وہ طبقہ امت نو چٹ دے. اچھا مولوی فقیر اللہ صاحب ہمیں خطبات مدراس حاضر خدمت ہے. مسند امام زید بن علی حسین یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں, فروخت نہیں ہو رہی. مہربانی فرما کر شفقت سے اعلان فرما دیں. ایک کتاباں مولانا لے کے اسٹال پہ بیٹھے. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 27 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. اب آپ شرکت فرمائیں. فرمئی کا ماہنامہ عفت قاری فقیر اللہ سے حاصل کریں. بچیاں لیے تحفہ لے جا کر. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر.
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون